یہ کہانی ایک غلام کی جو دنیا میں کمزور سمجھا گیا، مگر ایمان نے اسے اتنا بلند کر دیا کہ اس کی آواز صدیوں بعد بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلام کے وہ عظیم صحابی جنہوں نے اپنے ایمان کے لیے ظلم، درد اور اذیت کی انتہا برداشت کی، مگر عہدہ کہنا نہ چھوڑا۔ اس وقت مکہ میں کفر کا راج تھا۔ قریش کے سردار اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتے تھے، اور جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا اس پر ظلم و ستم کی آندھی ٹوٹ پڑتی۔ اسی زمانے میں ایک سیاہ فام غلام تھا، بلال بن رباح۔ وہ حبشہ سے لایا گیا تھا اور امیہ بن خلف کا غلام تھا، وہی امیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پورا مکہ لرز گیا۔ امیہ نے انہیں پکڑا، مارا، پیٹا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ وہ چیختا تھا، بلال، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو مانو۔ مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، ان کے ہونٹ خشک ہو گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، مگر ایمان مضبوط تر ہوتا گیا۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر دل سکون میں تھا، کیونکہ دل ایمان سے زندہ تھا۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے یہ غلام پاگل ہو گیا ہے، مگر دراصل وہ عاشق خدا بن چکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ظلم کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ظالم آقا سے خرید کر آزاد کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے، لیکن وہ غلامی سے نہیں، دنیا کی بندگی سے آزاد ہو گئے۔ وہ اب صرف اللہ کے بندے تھے۔ مدینہ کی سرزمین پر جب اسلام کا مرکز بنا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، تم ہماری اذان دو گے۔ پھر جب ان کی پر اثر آواز گونجی، بلال، یہ میرے پیارے دوست بلال ہے۔ لوگوں نے کہا یہ وہ آواز ہے جو جنت کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ پھر وہ دن آیا، فتح مکہ کا دن۔ وہی شہر جس نے بلال پر ظلم کیا تھا، آج اسلام کے پرچم کے نیچے جھک چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، آج تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو گے۔ آج تم اذان کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر دو گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہی بلال جنہیں کل زمین پر گھسیٹا گیا تھا، آج کعبہ کی چھت پر کھڑے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کی آواز نے آسمان کو چھو لیا، کفار کے چہرے جھک گئے اور ایمان والوں کے دل رو پڑے۔ یہ لمحہ صرف ایک فتح نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اسلام میں عزت نسل، رنگ یا مال سے نہیں، بلکہ تقویٰ سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان آج بھی دنیا کے ہر کونے میں گونج رہی ہے، اور ہر بار جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بازگشت ہوتی ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، مگر ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔
ایک غلام سے جنت کے موزن تک، یہ اسلام کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔